الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب ہے اپنے محاسبے کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ دیکھیے اس میں تین چیزیں، ایک روزہ ہے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، اسی طرح ایک راتوں کا قیام ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایک لیلۃ القدر کا قیام ہے۔ بس ایمان اور محاسبہ کا یہی مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ خیال کرتا جائے بندہ، اپنا حساب کتاب کرتا جائے، اپنا محاسبہ کرتا جائے کہ میرا روزہ کس طرح کا ہے۔ جب ہم اس طرح کا محاسبہ کریں گے رمضان میں تو غیر رمضان میں بھی ہمیں توفیق ملے گی کہ ہم گناہوں سے چھوٹ جائیں گے، ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق مل جائے گی، ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اور ایک احتساب کا معنی امید بھی ہے، یعنی ایمان رکھے اور ساتھ ساتھ قبولیت کی امید بھی رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، یہ کریں گے۔ پھر اسی طرح تراویح کا اس میں ذکر ہے، اس کی بھی فضیلت ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے کہ تراویح بغیر کسی شرعی عذر کے، سخت مرض ہو یا کوئی سفر ہو تو رمضان کی تراویح بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ سنت موقدہ ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ ایک ہی مہینہ ہے، کیا ہو جائے گا، 30 روزے جب رکھنے ہیں تو تراویح بھی پڑھ لیں۔ بڑے اجر و ثواب کی بات ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہوں سے معافی کا مطلب یہ ہے اگر اللہ چاہیں تو کبیرہ بھی معاف کر دیں گے، لیکن صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا شرط ہے اور ان کو ترک کرنا بھی شرط ہوتا ہے۔ پھر آ گیا لیلۃ القدر کا قیام۔ لیلۃ القدر کے قیام کی بڑی فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر کا جو قیام ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینوں کی 80-85 سال کی عبادت ایک طرف کریں اور ایک لیلۃ القدر کا قیام یا عبادت یا تلاوت ایک طرف رکھیں تو یہ لیلۃ القدر کا جو قیام ہے یہ ان تمام عبادات کے اوپر حاوی ہو جائے گا، 80-82 سال کی عبادت کے اوپر۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ جو بندے عبادت میں مصروف ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کی ایک پوری جماعت ہوتی ہے، تو ان کی جو لیڈرشپ یوں کہہ لیں یا ان کے سربراہ جو ہوتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ عبادت میں، تلاوت میں، جس چیز میں بھی عبادت میں خاص طور پر جو مصروف ہوتا ہے، جو قیام اللیل میں مصروف ہوتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، جبرائیل امین وہ شخص ہیں جو یعنی وہ فرشتے ہیں کہ جو صرف انبیاء علیہ السلام کے پاس آنے پر مامور تھے، لیکن اس امت کی فضیلت ہے کہ وہ اس امت کے اس فرد کے پاس بھی آتے ہیں جو نیک وکار ہوتے ہیں اور لیلۃ القدر میں قیام کرتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، وہ فرشتہ جو انبیاء علیہ السلام پر وحی لے کر آتا رہا ہے، اگر وہ آپ سے مصافحہ کرے، میرے سے مصافحہ کرے، مسلمانوں سے مصافحہ کرے تو یہ ان کے لیے کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ہر قسم کا حکم لے کر جبرائیل علیہ السلام بھی اور ان کے ساتھ باقی فرشتے بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں، اور جو بندے عبادت کے اندر منہمک ہوتے ہیں ان کے اوپر سلامتی بھی بھیجتے ہیں، ان کے سلام بھی کرتے ہیں، ان کا تعارف بھی کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔
تو رمضان المبارک کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے سے کوئی لمحہ تراویح کا لمحہ، اسی طرح روزے کے اندر بے احتیاطی اور لیلۃ القدر کا قیام کا لمحہ ہمارے سے فوت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔